الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهيات القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات برادران اسلام حاضرین مجلس رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول منظور فرمائے۔ جاگتے ذہنوں کے لیے گفتگو ہے۔ معاشرے میں علمی اعتبار سے ذہنوں کی 3 قسمیں ہیں، یا عارف ہوتے ہیں، یا منکر ہوتے ہیں، یا غافل ہوتے ہیں۔ آپ نے تو یہاں چاہے یا تو پوری طرح کے ذہن ہے معاشرے میں کسی بھی نقطہ پر علم کے اعتبار سے، یا تو عارف ہوتے ہیں جاننے والے، یا منکر ہوتے ہیں انکار کرنے والے، یا پھر ہوتے ہیں غافل جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ مسلمانوں کی اس دنیاوی ہار اور پستی کا باعث اکثریت کی غفلت ہے۔ ہم انہیں سب کو منکر نہیں کہہ سکتے، لیکن غفلت ہے، عارف نہیں رہے مومن۔ مسلمانوں نے اپنے دین کو پہچاننا جو ہے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے پہلی دعوت اسلام ہے اشیر، اور آپ معاشرہ میں جا کر تحقیق کریں، بڑے بڑے علمی انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، اور آپ جا کر اسے پتہ کریں کہ اشیر میں حقیقت اسلام کا وہ پیغام تھا کیا جو رسول نے دیا تھا۔ کیا کہا تھا رسول نے، جس پر اشیر میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ میری درخواست یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو کل کو آپ لوگ سارے جو ہیں وہ ذرا 8 بجے قریب تشریف لیا کریں۔ میں پورے 8 بجے تک یا 8:05 تک میں ممبر پہ بیٹھ جایا کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ 9 بجے 9:05 تک آپ کے لیے جو ہے یہ یہاں سے زحمت کو تمام کر لیں، تاکہ ایک اور جگہ پر بھی ذمہ داری لگی ہوئی ہے تو اس میں خرابی نہ ہو، ممکن ہے کہ ان کے لیے بھی پیغام زیادہ بہتر پہنچایا جا سکے۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے وہ 9:15 آ رہی ہیں تو آپ 10 منٹ پہلے ضرور تشریف لائیں، تاکہ ہم اس گفتگو کو اپنے پورے جو ہے وہ مطالبات میں پیش کر سکیں۔ آپ کی توجہ پہ شکر گزار۔ اشیر پہلی دعوت ہے اسلام کی۔ رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ اس کا مطلب جن کو ڈرایا جا رہا ہے انہیں معاملے کا پتہ ہے۔ ایسا کلام ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرے، تو جو حد چاہا، انہوں کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کو معرفت ہے۔ اشیر میں کوئی کافر نہیں تھا،
اشیر ہاشمیوں کے درمیان تھا. اشیر میں قریبیوں کو بلایا گیا تھا. اشیر میں کوئی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا. اشیر میں کوئی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا. بنص قرآن آپ جانتے ہیں کہ اشیر کو تو بت پرست بھی مانتے تھے. اللہ کو تو بت پرست بھی مانتے تھے. اللہ کو بت پرست بھی مانتے تھے. مگر اشیر میں تو کوئی بت پرست بھی نہیں تھا. یعنی اشیر میں کوئی بت پرست نہیں تھا، کیونکہ اشیر ان کے درمیان ہوا جو محمد کے قریب بھی ہیں، جن کے لیے ابراہیم کی دعا ہے کہ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بچا کر رکھنا، میرا کوئی بیٹا بھی محمد والے محمد تک جو بھی جائے کم از کم بت پرست نہ ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو کہاں پہ لکھا کہ اشیر میں بت پرست ہے؟ اشیر میں کوئی بت پرست نہیں. اشیر میں اللہ کو ماننے والے تھے. اشیر میں کعبہ کو ماننے والے، اشیر میں کعبہ کا قبلہ ماننے والے، اشیر میں حج کو ماننے والے، اشیر میں قرآن کو ماننے والے تھے. لیکن آپ کو یہ بات اس لیے نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے درمیان فکری فرق ہے. تو جہاں چاہیے کہ ہم نے غور نہیں کیا. بتایا کیا ابراہیم قرآن کو مانتے تھے کہ نہیں؟ تو ابراہیم کیسے نزول قرآن سے پہلے قرآن کو مانتے تھے؟ گھبرانے سے کلام ہے. کیا ابراہیم قرآن کو مانتے تھے؟ جب ابراہیم مانتے تھے تو جو بھی ابراہیم کا تابعدار بچہ ہوگا وہ مومن قرآن ہوگا یا منکر قرآن؟ تو جہاں چاہیے ابراہیم قرآن کو مانتے، سارے نبی قرآن کو مانتے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا، آل محمد کو مانا، قرآن کو اپنی کتاب جانا. اگر سارے نبیوں کی کتابیں اپنے اپنے علم پر علیحدہ ہوتی اور قرآن کے مومن نہ ہوتے تو رسول کے پیچھے شب معراج نماز نہ پڑھ سکتے. انبیاء کا خاتمہ تھا، اس لیے قرآن پاک نے اس کی دلیلیں پیش کی ہیں اور رسول پاک سے ارشاد فرمایا توجہ چاہیے وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سورۃ الشعراء کی اللہ اکبر 26 سے سورۃ شورا کی یہ آیتیں ہیں. اللہ اکبر 217 18 19 کہ اللہ نے کہا اللہ پر توکل رکھے جو آپ وقت بھی دیکھ رہا، اس وقت بھی دیکھتا رہا جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے. اللہ نے قرآن میں لکھا کہ میرا محمد سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے مس کر کے آیا. قرآن گواہی ہے کہ عبداللہ بھی ساجدین میں سے ہے، عبد المطلب بھی ساجدین میں سے ہے، ابو طالب بھی ساجدین میں سے ہے، ہاشم بھی ساجدین میں سے ہے، ابراہیم تک ساجدین ہے. جن کا سجدہ قبول ہے، جن کا نکاح قبول ہے، جن کی نسب قبول ہے، جن پر درود ابراہیمی ہے اور جو محمد کے حمایتی ہے، ان کے درمیان دعوت ذوالرشید ہو رہی. کافروں کے درمیان نہیں. کوئی ابو جہل کو نہیں بلایا گیا تھا دعوت ذوالرشید میں. کہیں کوئی ابو جہل کا عزیز نہ کہیں آپ کو بتانا شروع کرے گا ابو جہل تو بت پرست تھا تو جو اچھا ابو جہل کو نہیں بلایا. تو دعوت ذوالرشید میں پیغام کیا تھا؟ رسول پاک نے پیغام اسلام کیا دیا جس سے لوگ پریشان ہو گئے. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. لیکن میں نے کہا غافل کے لیے بھی جنت نہیں ہے، غافل بھی جہنمی ہے. کوئی بات نہیں، غفلت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت صرف معرفت کے ساتھ ہے. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جہنم کی اکثریت غافل ان کی ہے. جنت میں صرف معرفت کے ساتھ ہے. دعوت ذوالرشید تو ماضی کا قصہ آپ کو قریب رکھتے ہوئے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنی غیر ذمہ داری میں. دین معصوم کا ہے کہ نہیں؟ ناراض نہیں بیٹھے. جب دین معصوم کا ہے تو پھر معصوم کے دین میں غیر معصوم کہاں سے آ گیا؟ کس طرح قبول کیے بیٹھے سارے؟ غیر معصوم
شیعوں کی تو پہلی بحث ہی یہ تھی کہ امام ہوگا ہی وہی کہ جو کوئی ایسی بات نہ بتا دے جو اللہ کی نگاہ میں غلط عمل بن جائے. ناراض تو نہیں بیٹھے؟ امام ہوگا وہی. شیعوں کا امام کون ہوگا؟ ہم نے معصوم کا امام کیوں مانا؟ کیونکہ اگر کسی غیر معصوم کی اللہ اطاعت کروا دے تو غیر معصوم ایک ایسا عمل کر جائے گا جو غلط ہو سکتا ہے. جس کا مطلب اللہ نے غلط کار کے پیچھے لگا دیا. یہ تو علامہ ہلی نے بھی شرح العقائد میں لکھا تو جو ہاتھ چاہیے. یہ تو ہمارے پہلے علماء نے اس پر ایسے کیے ہوئے کہ شیعہ امام معصوم کو مانتے ہیں کیونکہ معصوم غلطی سے پاک ہوتا ہے. اس کی بات پر عمل کریں گے جس کی بات میں غلطی نہ ہو. تو یہ امامت عقیدے کے لیے تو نہ ہوئی, یہ تو عمل کے لیے ہو گئی. عقیدہ تو ہے ہی دلیل کے ساتھ, عمل بھی اس کے پیچھے کیا جائے گا جو غلطی سے پاک ہو. گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے. تو جو ہاں چاہیے جب ایک غلطی کا امکان رکھتا ہے تو اس کو ہم شرط دین کیسے بنائیں گے؟ تو معصوم کا دین غیر معصوم تک کیسے پہنچ گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا؟ جاگتے ذہن کو کلام کرتے ہیں. ہے نا معصوم کا دین پہلی معرفت امامت میں بات کہ عمل بتانے والا خطا سے پاک ہونا چاہیے. جس کے پاس خطا ہے وہ غلط عمل کروا دے گا, اور جو غلط عمل کروا دے گا اگر اللہ اس کی اطاعت واجب کر دے تو پھر اللہ نے خود ہی ایک غلطی کرنے والے کے پیچھے لگایا تھا. اب اللہ غلطیوں پر سزا کیسے دے گا؟ تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. بنو ہاشم میں بھی ایسے لوگ تھے, آپ بھی رسول کا انتظار کر رہے ہیں, امام کا, وہ بھی رسول کا کر رہے تھے. آپ امام مہدی کو مانتے ہیں نا, تو وہ بھی پہلے امام مہدی کو مانتے تھے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. لیکن جہاں پر فکر معاشرہ میں دوری آ جائے, فکر غافل ہو جائے, وہاں پر نظریات میں فرق آ جائے. The World as Will کتاب ہے شوپنہاور کی. اس نے اس میں ایک سٹیٹمنٹ دی بروچ سپائنوزا, اور اس نے کہا if a pebble thrown in the air did have mind must think that it is moving by himself. کہ اگر ایک کنکری کو ہوا میں پھینک دیا جائے تو اس کو عقل آ جائے, دماغ مل جائے, تو شاید وہ سوچنے لگے کہ میں خود ہی حرکت کر رہا ہوں. تو یہ جتنے لوگ دینی مدرس سے, دینی تعلیم, دین کے ٹھیکیدار پڑھائی کر رہے ہیں, بڑی تحقیق ہم کر رہے ہیں, بڑا پڑھ رہے ہیں, اصل میں یہ اس پتھر کی طرح جا رہے ہیں. یہ خود نہیں جا رہے, انہیں کسی نے پھینکا ہوا. یہ لوگ غفلت میں ہیں, اس میں ہم بڑے دماغ ہیں, ہم پتہ نہیں کیا تحقیق کر رہے ہیں. تو جو آتا ہے امام رضا علیہ السلام نے عیون الرضا اخبار, امام کی کتاب, امام سے منسوب احادیث, جس میں شیخ الصدوق علیہ رحمہ جیسے بزرگ عالم نے امام رضا علیہ السلام کی پیش کردہ توضیحات, وضاحتیں لکھی ہوئی. تو امام رضا کے ساتھ وہ ایک جو ہے منسوب کتاب ہے عیون الرضا, عیون اخبار الرضا, اس طرح نام ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان کے چشمے, توجہات کا شکر گزار. اس میں معصوم کا قول موجود. امام سے پوچھا گیا اللہ نے ایک وقت میں 2 معصوم امام کیوں نہیں بنائے؟ اچھا یہ بات فضول تو نہیں ہے؟ امام سے سوال, ایک وقت میں 2 معصوم امام کیوں نہیں بنائے؟ حسن حسین ایک وقت میں موجود ہے, علی حسن حسین 3 موجود ہیں, لیکن امامت کس کی نافذ ہے؟ ایک. 2 امام مقابلے پہ کھڑے نہیں ہوتے. وہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ 2 معصوم عن الخطا
اماموں کی اطاعت بھی ایک وقت میں واجب کر دیتا تو دونوں پر لازم تھا کہ اپنے علم کا کمال دکھاتے اور دو طرح کی باتیں بتا دیتے، دونوں صحیح ہوتی۔ اب امت کو لازم ہو جاتا کہ کوئی اس کی مانے کوئی اس کی مانے۔ اللہ نے فرقے سے بچانے کے لیے امت میں دو معصوم امام بھی نہیں بنائے۔ فرقہ واریت سے، تاکہ لوگ فرقے میں نہ چلے جائیں، پھٹ نہ جائیں۔ جو دین دو معصوم اماموں کو پسند نہیں کرتا کہ وہ عوام کے لیے اختلاف کا باعث بن جائے، تو وہ غیر معصوم کو پسند کرے گا کہ وہ مسجدوں کو علیحدہ کروائے۔ تو یہاں چاہیے یہ دین معصوم کا ہے، قرآن نے اس پر حتمی دلیل دی، اور فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے ساتھ قرآن اس کا اعلان کر رہا کہ اگر عقل بصیرت ہے تو عبرت پکڑے۔ دین کسی پر جھوٹے اعتماد کا نام نہیں، دین اپنے آپ سے دھوکہ کرنے کا نام نہیں ہے، دین اس رسول نجات کا نام ہے جو قدیر میں سچا رسول دے کر گیا۔ اسے قرآن نے کہا 21 سورۃ الانبیاء کی 22ویں آیت، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، اگر اس نظام کائنات میں دو اللہ ہوتے تب بھی فساد ہو جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے نا کائنات میں تو کائنات میں فساد ہو جاتا۔ دو اللہ ہے تو اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے یہ سمجھایا کہ یہ دین توحید ہے جو خدا دو اللہ پسند نہیں کرتا تاکہ فساد نہ ہو۔ وہ دین میں دو ملا کیسے پسند کرے گا؟ مجھے آپ چاہیے چاہتے تھے وہ خراب کرتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین پہ قبضہ کر لیا، جنہوں نے آپ کو جاہل، بے علم، کم عقل، پست، پنجابی اس طرح کہہ کے احساس کمتری میں دبا دیا، اپنے ریسورس اکٹھے کر کے آپ کو اپنا غلام نہیں چوپایا بنایا ہوا۔ تو جہاں چاہیے جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ دین حریت کا نام ہے، دین محمد والے محمد سے تمسک کا نام ہے۔ رسول آئے تو قرآن نے لکھا وَإِيَّادَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ بَعْضَ الْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ محمد آیا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے توق اور پھندے کھول کر سب کو حر بنا جائے۔ مقصد رسالت یہ ہے، مقصد آل محمد یہ ہے کہ ہر عوام کا فرد حر نظر آئے، کسی کے ساتھ بندھا ہوا نظر نہ آئے، اعتصام بحبل اللہ نظر آئے۔ توجہ چاہیے، دین ہے ہی اس کا جو معصوم کی طرف نگاہ رکھے بیٹھا ہے۔ آپ کی تو جہاں میں شکر گزار۔ تو دعوت سلشیر میں اور کربلا میں چیزوں میں مماثلت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت سلشیر ہوئی ہے بنی ہاشم کے ان مومن بچوں میں جن کا نکاح سنت ابراہیمی پر ہے، جن کے خاندان میں نکاح ہو رہا ہے دین میں، اس کا مطلب ان کا کلمہ بھی قبول ہے۔ تو دعوت سلشیر کے کافر اور کربلا کے مسلمان عقیدے میں کوئی نقص رکھتے تھے، ان کی چیزیں ملتی جلتی تھی۔ توجہ چاہیے، دعوت سلشیر والے کافر بھی توحید پرست تھے، کربلا کے مسلمان بھی توحید پرست تھے۔ دعوت سلشیر والے بھی جو کافر تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور کربلا والے بھی اللہ کو مانتے تھے۔ دعوت سلشیر والے بھی شریعت اور نماز کو مانتے تھے، کربلا والے بھی شریعت اور نماز کو مانتے تھے۔ دعوت سلشیر والے بھی محمد کی رسالت اور نبوت کو مانتے تھے، ان کے ماننے والوں کی اولاد تھے، ان کے منتظرین میں سے تھے، اور کربلا والے بھی محمد کی نبوت اور رسالت کو مانتے تھے۔ دعوت سلشیر والے بھی کتابوں کو مانتے تھے، کربلا والے بھی کتابوں کو مانتے تھے۔ دعوت سلشیر والے بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے، کربلا
شکر گزار. یعنی کوئی بات تو ہے نا. پھر اس کے بعد جھوٹ پر جھوٹ. وہاں پر دعوت رسول شیر میں رسول نے کہا تم اللہ پر ایمان لے آؤ. 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا. علی کو کلمہ پڑھایا. سب نے آپ نے بھی یہی ماننا, ہر کسی نے 10 سال کے بچے نے کلمہ پڑھا. اچھا تو علی علیہ السلام 10 سال کا بچہ, پہلے ایک عقل تو کریں کہ 10 سال کے بچے کی کلمہ پڑھنے کی جو پرسنل اتھارٹی وہ ہے کیا, اس کا سٹیٹس کیا ہے. کیا 10 سال کے بچے کا عمل قانوناً جرم ہے یا قانوناً قبول ہے, عقلی قبول ہے, مذہبی قبول ہے. 10 سال کا بچہ مذہبی طور پر نابالغ ہے, شریعت اس پہ آئی نہیں. 10 سال کا بچہ قانونی طور پر نابالغ ہے, اس پہ کوئی الزام آتا نہیں. 10 سال کا بچہ جو ہے عقلی طور پر ابھی امیچور ہوتا ہے, تو اس کے لیے فیصلہ قبول ہی نہیں کیا جاتا, اس کے ولی فیصلہ کرتے ہیں. ناراض تو نہیں بیٹھے. ایک ہی پوری دعوت میں ایک ہی بات ساری جگہ پہ پراپیگنڈا کی. 10 سال کے علی نے کلمہ پڑھ لیا, 10 سال کے علی نے کلمہ پڑھ لیا, 10 سال کے علی نے کلمہ پڑھ لیا. گھبرائے لوگوں سے کلام ہے. اچھا علی دنیا میں کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. آپ کی خاموشی مجھے بات کو ذرا جو ہے گریز پہ مجبور کر. علی کلمہ پڑھنے آئے تھے. پڑھو جا کے تاریخ کی کتابیں, قرآن تو پڑھو. دوسرا سورۃ البقرہ 37ویں آیت. اللہ اکبر. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کچھ کلمے ملے. جب کلمے ملے تو انہوں نے وہ کلمے پڑھ لیے. انہوں نے پڑھ لیے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی, اور اللہ نے خوش ہو کے کہا میں تو بڑی توبہ قبول بھی کرنے والا ہوں, بہت رحیم بھی ہوں. تو جو بات چاہیے. اب یہ کلمے جو آدم کو ملے تھے کون سے کلمے تھے؟ آپ کے تو چاہیے. یعنی کہاں پہ لکھا, کہاں سے پڑھوں میں؟ آدم کو کلمے ملے اور آدم نے کلمے پڑھے تو توبہ قبول ہو گئی. یعنی وہ کلمے اتنے پیارے تھے کہ آدم نے پڑھے تو اللہ خوش ہوئے بغیر رہ نہیں سکا. تو کہاں سے پڑھا جائے؟ کون کرے گا اس آیت کی تفسیر؟ مولا کرے گا یا مولا کرے گا؟ تو تفسیر مولا ہی ہوگی نا. توجہ چاہیے. اسے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا آپ کو بتانے کے لیے کہ میں طالب علم ہوں, اپنے پاس سے بات نہیں کرتا. 7 کتابوں کا حوالہ نکال کر آ رہا ہوں. تو جو بات چاہیے تاکہ اپنی فکر میں رہے کہ اپنے پاس سے نہیں کریں. اور یہ سنی حدیث کی کتابوں میں مناقب ابن مغازی ہے. تجاہت چاہیے ایک کتاب. دوسری کتاب جناب المودع شیخ سلیمان حنفی بلخی قندوزی کی. تیسری کتاب تفسیر در المنشور سیوطی کی. اور اس کے بعد چوتھی کتاب جو متفق ہے آپ سمجھے شیعہ مسلمانوں کی ہے, توجہات میں شکر گزار, پاکستان میں آئی ہوئی ہے, ملے جلے سنات کو لکھی تفسیر نمونہ, اس میں بھی یہ روایت موجود. اور 5ویں کتاب شیعہ تفسیر ہے, تفسیر مجموع البیان, اس میں بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت لکھی ہے. اور 6ٹھی کتاب تفسیر المیزان طباطبائی آیت اللہ کی ہے, انہوں نے لکھی. اور آیت اللہ امینی کی کتاب بی بی سیدہ پاک کے لیے فاطمہ الزہرا, یہ 7ویں کتاب ہے. ان ساری کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ رسول پاک سے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمہ تھے جو آدم کو اللہ کی طرف سے ملے اور آدم کی توبہ قبول ہو گئی. رسول نے بیٹھے ہوا کے چہروں کو دیکھا, پھر عبداللہ ابن عباس کی طرف مسکرا کے دیکھا,
اتنے پیارے نام لیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا درود تیرے منہ سے نکل رہا. اب میں ناراض کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ خوش ہو گیا. اللہ خوش ہو گیا. تو جہاں میں شکر گزار. اور یہی روایت سنی کتابوں میں کاٹ کے لکھی, لیکن شیعہ کتابوں میں مجمل بیان اس میں ذرا تفصیل کے ساتھ لکھی کہ فلما خلق اللہ ابا البشر آدم ونفخ فیہ من روحہ فالتفت آدم بیمنۃ السماء فإذا فی النور خمسۃ اشباع رکعا سجدا. جو ہی آدم وجود پا کر کھڑے ہوئے, نگاہ آسمان کی طرف گئی. عرش سے بلند 5 خیموں میں جلوہ گر تھے نور کے کچھ شبیہ ہیں جو سجدے اور رکوع کر رہے تھے. تخلیق آدم کے وقت پہلا جلوہ ہی خدا کی بارگاہ. آدم نے چیزوں کو نہیں دیکھا, آدم کی نگاہ ہی پہلے در سیدہ پر گئی. گھبرانا میں سے کرا پہلی نگاہ اندر گئی اور ہمیں دیکھے ایک دم کہا یا رب حل خلقت من طین, اللہ حل خلقت احد بشر من طین قبل, مٹی سے مجھ سے پہلے بھی مٹی سے کوئی پیکر بنایا, کوئی بشر بنایا؟ اللہ نے کہا لا یا آدم, نہیں آدم میں نے کوئی نہیں بنایا. تو پوچھا ایک دم فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في حياتي وصورتي. تو اللہ وہ جو اوپر مجھے سائے نظر آ رہے ہیں نور کے, رکوع کرتے سجدے کرتے میرے جیسے, تو پھر یہ 5 کون ہیں؟ جب پوچھا کون ہے, ایک دم آواز سے توحید آئی, یا آدم من بلدک. آدم یہی تو 5 ہیں جو تیری اولاد بن جائیں گے. لیکن یاد رکھو لولاہم ما خلقتک. لیکن آدم یاد رکھو اگر یہ 5 نہ ہوتے میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا. اگر یہ 5 دن نہ ہوتے میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا. ما خلقت الجنت ولندا. اور اگر یہ 5 نہ ہوتے تو نہ میں جنت بناتا نہ میں جہنم پیدا کرتا. ولا اللہ اکبر ولا العرش ولا الکرسی ولا الکوثر ولا السبیل ولا السماء ولا الارض ولا الملائکۃ ولا الجن ولا الانس. اور اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں عرش نہ بناتا, کوثر نہ بناتا, کرسی نہ بناتا, نہ سبیل بناتا, نہ آسمان بناتا, نہ زمین بناتا, نہ میں انسانوں کو پیدا کرتا, نہ جنوں کو, نہ کسی مخلوقات کو. آدم یاد رکھنا ہؤلاء صفاتی, یہ 5 ہیں جو میرا مقصد ہے, یہ 5 میرے چنے ہوئے ہیں, یہ 5 میرے خاص ہیں. فَإِذَا كَانَ لَكَ حَاجَةٌ إِلَيَّ اللہ اکبر فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ. اور اگر کبھی تجھے ابو البشر ہو کر بھی, وہی والا ہو کر بھی, مسجود ملائک ہو کر بھی میری بارگاہ سے کچھ مانگنا پڑ جائے تو خالی منہ سے نہ بولنا, پہلے ان کا وسیلہ کرنا پھر مانگنا. وجہ چاہیے پہلے ان کا واسطہ دینا, یہ میرے خاص ہے. ان کے وسیلے کے بغیر جب آدم کو نہیں ملتا تو آدم کے کسی نالائق بیٹے کو کیسے ملے گا؟ تو علی تو وہ کلمہ ہے جو آدم پڑھتا ہے. اللہ میرے مولا علی کا نام تو وہ کلمہ ہے جو آدم پڑھتا ہے. علی تو وہ کلمہ ہے کہ جو آدم پڑھے
کو اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہو جاتا. تو یہ کون سی آپ نے تبلیغ کی پہلی کہ آدم کے کلمے کو کون سا کلمہ پڑھاؤ گے؟ غدیر علی کون سا کلمہ پڑھے؟ علی تو خود کلموں کو وجود دینے والا ہے. علی نہ ہوتے تو کلمہ کہاں سے ہوتا؟ علی کا وجود ہی تو کلمہ. علی کی تعریف کا نام کلمہ، علی کے ذکر کا نام کلمہ. حدیثوں پر حدیثیں موجود ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا علی کا نام ایسا نہیں ہے، یہ نام بہت بلند ہے. مناقب ابن مخازلی نے لکھا حدیث کو، لو لاقا شاہلی ما عرف المؤمنون من بعدی. میرے بھائی علی اگر آپ نہ ہوتے تو میری امت کے حاجیوں نمازیوں میں پتہ ہی نہ چلتا کہ مومن کون ہے اور پلید کون ہے. حسین شہید ہو جائے تو قرآن پڑھتے، یہ قرآن کے لیے ختم قرآن کراتے، کلموں کو کلمے پڑھاتے. جب آپ چھپاؤ گے حقیقت کو تو حق تو نہیں چھپے گا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق رب کی طرف سے ہے، اس کے بارے میں شکی ہو کے نہ مر جانا. علی اللہ کی طرف سے حق ہے. علی حق والوں کی اولاد ہے. علی درود ابراہیمی میں ہے. علی دعائے ابراہیم بھی ہے، دعائے اسماعیل بھی، دعائے عبد مناف بھی، دعائے ہاشم بھی، دعائے عبد المطلب بھی، دعائے ابو طالب بھی، دعائے محمد بھی. یہ سارے محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر علی مانتے رہے تب علی ملا. یہ پیغام اسلام تھا کیا جس میں محمد جلوہ گر نظر آئے، علی جلوہ گر نظر آئے، اور معاشرہ مرجھایا اور مومن مسکراتے نظر آئے. یہ پیغام اسلام ہے کیا؟ اگر اشیر سمجھ آ جاتا کربلا بنتا ہی. اشیر کو چھپانے میں، جہاں تبلیغ کرنے میں رسول نے 23 سال لگائے، وہاں چھپانے میں پوری شیطانیت 23 سال کوشش کرتی ہے. اس لیے ایسا میری باتوں کو جو ہے وہ آپ غیر ذمہ داری سے بھول نہ جائیے گا. چیزیں یاد رکھا کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنے لیے کوئی پروگرام بنائیں کہ آپ جنت میں کیسے جائیں. موت سب کو آ جانی، صرف بیٹھے بیٹھے اعزاز کے ساتھ جنت میسر نہیں. کہیں کوئی ایسا فاؤل پلے نہ ہو رہا ہو جو اچھے خاصے جنت کے راستے میں گڑا نہ ڈالے. آواز خلق کو نکارے خدا سمجھے. تدبر کرنا ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی پر واجب ہے. میرے شیعہ سنی برادران سوچیں، اور محرم کے اشرا کے بعد سوال لے کر آئے. آج کا تو وقت ہی نہیں ہے، مطلب میں تو ماتحت ہوں نا وقت کا. اگر مولا اجازت دیتے تو وقت ٹھہر جاتا تو میں زیادہ بتا دیتا، لیکن جتنا ہمارے مولا توجہ چاہیے، اس لیے نشستوں میں سوال لکھ لیں. اگر آپ کے پاس سوالات ہوں گے تو صوم کی مجلس میں حاضر ہوں. میں ہر کسی فورم پر بیٹھ کر پوری رات ڈسکشن کرنے کے لیے حاضر ہوں. مناظرے کے لیے نہیں، دین فہمی کے لیے، چیز کو سمجھنے کے لیے، تاکہ میں پتہ تو چلے کہ دین ہے کیا، کس چیز کو ماننا ہے اور کس چیز کو جو ہے بچنا ہے. جب تک ہمیں یہ دو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی صراط مستقیم سے ہی نہیں ہوگا. اس لیے شیطان نے صراط مستقیم پر رکاوٹ ڈالی. شیطان نے چھپایا دین کی بات. مولا آپ کا بیٹھنا قبول کرے. اور یہ حالات آ گئے کہ حسین جیسا لاڈلا مکہ اور مدینہ کے پاک حرمین شریفین میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے.
کہ مجھے کوئی جگہ رہنے کو امت نہیں دے رہی، کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ حسین اکیلے تو نہیں ہے، حسین کے ساتھ بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ حسین پاک کو کوفہ سے خط لکھے گے، مکہ میں ملے، وہاں پر مولا حسین نے مکہ سے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اس کو بھی بدلا گیا آپ کی نگاہ میں بات، مسلم کو مدینہ سے نہیں بھیجا، مکہ سے بھیجا گیا۔ مسلم کون ہے؟ حسین کے چچا زاد بھائی۔ جب علی نے عباس کے لیے دعا کی تو عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ علی جیسا مولا کائنات حسین جیسے شہزادے کے لیے عباس جیسا جوان بھیجے گا، تو جب مجھے خبر ہے اس کی تو مجھے بھی کوئی مثل عباس دے دے۔ اس لیے عقیل کو ملے مسلم۔ حضرت عباس کے قد و قامت میں حضرت عباس جیسی کیفیت، اکٹھے دنیا میں آئے، اکٹھی تربیت لی، علی نے اکٹھے دونوں کو تلوار کا فن سکھایا، دونوں بھائیوں کو پشت ملا کر لڑنا سکھایا۔ تو آپ کو شکر گزار، لکھا روایتوں میں وقت کا پتہ نہیں چلا، مسلم بڑے ہوئے تو اتنے حسین کہ نقاب لگا کر چلتے تھے۔ حضرت علی نے مسلم کو اپنا داماد بنا دیا، اور ام البنین کی جو بیٹی ہے عباس کی بہن، وہ مسلم کو عطا کرتے۔ اب رشتہ اور قریب ہو گیا، دوستی اور بڑھ گئی۔ لکھا روایت میں جب کوفہ کے خط آئے مکہ، حسین پاک نے کہا مسلم آج تم جاؤ گے سفیر حسین بن کر۔ لکھا چوں ہی یہ حکم ہوا نا تو حضرت عباس کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ عباس کے خواب شاید کچھ اور تھے کہ حسین پاک کی طرف کوئی کیا بڑھے گا، میں ہوں، میرے ساتھ مسلم ہے، ہم پشت جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہے کوئی عرب کی فوج جو ہمیں فتح کر سکے۔ لیکن حسین تو قربانی دے رہے تھے نا، قربانی دی جاتی ہے حسینوں کی، پیاروں کی، خوبصورت کی۔ حسین نے پہلی قربانی کوفہ کی طرف بھیجی، عباس پہچان گئے۔ روایت میں لکھا، مقتل ابی داؤد کی روایت، کہ کھڑے ہیں عباس ایک طرف، اور جو گھر کی بیبیاں ہے نا، خاص طور پر سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا، وہ عباس کے چہرے سے ماحول کو پہچانتی تھی۔ اگر عباس کے چہرے پر پریشانی ہوتی تو بی بی کو پتہ چل جاتا تھا کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اچانک سیدہ کے خیمے کا پردہ اٹھا کر فضا باہر نکلی، بی بی کی نظر پڑ گئی، عباس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی ہے، چہرہ پریشان یوں کھڑے ہیں۔ ایک دم سیدہ کا دل جیسے رک گیا، کہا اما فضا ذرا دیکھنا میرے بھائی عباس کو کیا پریشانی ہے۔ عباس کی طرف بھیجا بی بی فضا، حضرت عباس قریب آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا امر خدا ہے، پریشانی یہ ہے کہ مولا مسلم کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ عزادہ حسین یہ سن کر دونوں بہن بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس عزادہ حسین لکھا، مکہ سے مسلم کو راستے میں دور تک چھوڑنے کے لیے ساتھ عباس میں پیار اتنا تھا، حسین کے قریب دونوں خاموش رہے۔ لیکن جیسے عرب کی روایت تھی، قدم قدم چلتے آگے راستے تک کر کے آنا، دونوں بچپن کے ساتھی، بچپن کے دوست، جب آگے تک گئے نا، پیچھے سے قافلہ دور نظر سے بظاہر غائب ہو گیا۔ جدائی کا وقت آیا، مسلم نے اپنی وہ پوٹلی مانگی، لکھا کہ عباس جیسا صابر مسلم کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگا۔ مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس تو بچپن سے کبھی نہیں رویا۔ عباس نے فرمایا مسلم میرے دل پہ قابو نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ عزادہ حسین یہ محبتیں چھوڑ کر مسلم چلے گئے کوفہ۔ بالکل مختصر کرتے، مولا رونا قبول کرے، ہماری دعائیں قبول کرے، کوئی خالی نہ جائے، ہمیں توفیق دے دین سمجھنے کی۔ بس عزادہ حسین روایتوں میں لکھا، 9 ذوالحج کو ادھر مسلم کوفہ میں اپنی جنگ کر رہے، اور ادھر مکہ اور مدینہ کے
درمیان ایک مقام میں سوق بازار ہے، حسین نشست لگائے بیٹھے اور لکھا کہ حسین پاک کا رخ اذان فجر سے لے کر وقت مغرب تک کوفہ کی طرف رہا۔ حسین یوں بیٹھے رہے، کوفہ کا ادھر ہے، حسین یوں بیٹھے رہے، نماز پڑھ کر آتے اور اپنی نشست پر بیٹھ جاتے اور یوں بیٹھے دیکھے رہتے۔ حسین کوفہ میں دیکھے جا رہے تھے اور پردے کے پیچھے سے زینب حسین کو دیکھے، لیکن ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ تاریخ میں لکھا ایک تیسرا بھی ہے۔ حسین کا انتہائی تابعدار بھائی علی کا بیٹا خود کو غلام کہتا ہے، کبھی حسین کی بارگاہ میں بولتا نہیں، اور وہ ہے عباس۔ لکھا دونوں بہن بھائیوں سے کچھ 10 قدم دور عباس حسین کو دیکھے جا رہے ہیں۔ ادھر مسلم دوپہر کے وقت لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گڑھے میں گر گئے، ادھر گڑے کدھر حسین پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ کھول دیا۔ جو ہی امامہ کھولا بہن کی آواز آئی جو کہ 24 گھنٹے نماز کے بعد بس حسین کی نگران ہے۔ لکھا بی بی سیدہ حسین پاک پر اتنی نظر کیوں رکھتی تھی؟ کہا زینب اس لیے نظر رکھتی تھی کہ جانتی تھی کہ بڑا لاڈلا بھائی ہے، کہیں حسین کوئی مصیبت اکیلے نہ برداشت کر جائے، بلا کرو نہ قبول کرے۔ کہا جو ہی بی بی سیدہ نے حسین پاک کو کھڑے ہوتے دیکھا ایک دم پکاری، بھیا حسین یا اخی حسین مار لکا، حسین کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حسین پاک نے کہا بہن آہستہ بولو، آہستہ بولو۔ لکھا جو ہی یہ کہا نا تو صابر تابعدار عباس سے رہا نہیں گیا، دور کھڑے تھے تڑپ کر حسین کے قریب آ گئے۔ حسین کو پتا چلا عباس قریب آ گیا، بولے نہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے۔ حسین نے اپنے جوان علم کی طرح بھائی کو دیکھا، کہا عباس مسلم کو دیکھو گے؟ عباس نے کہا مولا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ عباس خود بھی باب الحوائج ہے، رسول نے باب الحوائج کہا، عباس خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اطاعت کا کمال ہے کہ امام کے وسیلے کے بغیر دیکھنا جو نہیں ہے۔ مولا حسین نے انگلیاں کھول دی، دیکھو عباس مسلم لڑ رہا ہے۔ حضرت عباس کی نگاہ گئی، اب جب دیکھا تو عباس کے رہا نہ گیا، کب دیکھا مسلم اکیلے ہیں، مسلم پر جان ڈالا ہوا ہے، لوگ مسلم کو پتھر مار رہے ہیں، مسلم کو نیزے لاٹھیاں مار رہے ہیں، تلواروں کے وار کر رہے ہیں، آگ گرم پانی پھینک رہے ہیں، مسلم اکیلے ہیں اور مسلم کے دانت ٹوٹے ہیں، ہونٹ زخمی ہے، کوئی بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے۔ عزاداروں جو ہی حسین کے بھائی عباس نے دیکھا رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، مولا حسین میرے لیے اجازت کر دے، مجھے کوفہ پہنچا دے، میرا بچپن کا دوست اکیلا رہ گیا، مولا میرا بھائی دشمنوں میں اکیلا ہے۔ حسین نے کہا عباس آپ کی منزل کوفہ نہیں ہے، آپ کی منزل کربلا۔ عباس نے مولا کے حکم پر سر جھکا دیا، دل ماتم کر رہا ہے مگر آنکھوں میں ضبط ہے۔ لکھا عباس کھڑے ہو گئے، حسین دیکھتے رہے، دل میں بے چینی ہے، ہائے مسلم کو یاد تو نہیں، میری بہن رقیہ کی تقدیر ہے، یہ مسلم جائے گا تو بہن بیوہ ہو جائے گی۔ حسین نظر کیے بیٹھے ہیں، میرا مسلم کیسے لڑ رہا ہے؟ عزاداروں جان پڑ گیا تھا، مسلم کو لے کر چلے گئے دارالعمارہ میں، پہنچا دیا گیا چھت پر، دارالعمارہ کی چھت بلند تھی۔ عزاداروں مسلم جب چھت پر پہنچے تو یہ مغرب کے قریب وقت تھا، جلاد تلوار لیے کھڑا تھا، کچھ سپاہیوں نے مسلم کی رسیاں کھینچی ہوئی تھی، مسلم کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، مسلم نے لمبا قد تھا، دارالعمارہ کی چھت سے جو دیوار بنی گلی میں جھانکا۔ لکھا روایت میں مسلم کو اچانک یاد آ گیا، گلی میں دیکھا مسلمان عید منا رہے تھے، ننھے ننھے بچوں کو لے کر باپ خریداریاں کرتے پھر رہے، کسی نے بٹھایا تھا کندھے پر، کسی نے لگایا تھا انگلی کے ساتھ، اچانک ہی ذہن گیا، رخ کیا ہوا سے سو
کہ نا میرے بھی 2 بچے رہ گئے، بھائی تو جا رہا ہے، بچے بڑے چھوٹے ہیں، میرا کرونا قبول کرے۔ اگر جو ہی مسلم یہ بول رہے، حسین کھڑے ہو گئے، ماں علیکم السلام یا عبد صالح و ابن عبد صالح، اور اللہ اکبر، نیک اللہ کے بندے تجھ پر سلامتی ہو، نیک بندے کے اولاد تجھ پر سلامتی ہو۔ ایسا کرو یہ کہنا تھا، بی بی سے رکا نہیں گیا، کہا بھئیا مجھے بتا تو دو کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو، کیونکہ ایک تو نہیں گیا، جانے والے تو 3 ہیں نا، تو بچے بھی ہیں۔ حسین نے کہا بہن آہستہ بول لو، کہیں مسلم کی بیٹی اور رسول لے